بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تنظیمی مدارج، لیول آف آرگنائزیشن۔ لیول آف آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے؟ لیول آف آرگنائزیشن کو آپ ایک مثال سے کچھ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کے مختلف فلورز ہوتے ہیں، اس میں کئی فلورز ہوتے ہیں، پھر ان ہر فلور میں کئی رومز ہوتے ہیں، ہر روم میں بہت ساری دیواریں ہوتی ہیں، پھر ہر دیوار میں بہت ساری اینٹیں برکس وغیرہ ہوتی ہیں، پھر ہر برک جو ہے، ہر اینٹ جو ہے وہ سیمنٹ، اسٹون اور بجری اور سیمنٹ وغیرہ سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ تو یوں کہیں کہ ایک بلڈنگ جو ہے اس کا چھوٹے سے چھوٹا جو پارٹیکل ہے وہ سیمنٹ ہے یا بجری وغیرہ ہے۔ اس کے بعد جو بہت ساری سیمنٹ اور بجری مل کر اینٹ بناتی ہیں، بہت ساری اینٹیں مل کر ایک دیوار بناتی ہیں، بہت ساری دیواریں مل کر کئی کمرے بناتے ہیں، اور اسی طرح کئی فلور بنتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پوری بلڈنگ کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جانداروں میں بھی جو ہے تنظیم کے مختلف مدارج ہیں۔ تو جاندار میں بھی سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا پارٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہ تنظیمی مدارج میں ہم بنیادی طور پر ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ جاندار کے اندر جو ہے چھوٹی سے چھوٹی پارٹیکل سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو جانداروں کی دنیا کی ترتیب اور تنظیم کیمیائی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ تمام جاندار خلیے یا خلیوں سے بنے ہیں۔ یہ چیپٹر 4 میں اس کی تفصیل آ جائے گی، باب نمبر 4 میں سیل تھیوری، خلیے کا جو نظریہ ہے وہ تفصیل سے آ جائے گا کہ سب جاندار جو ہیں ان کا کی بنیادی اکائی جو ہے وہ خلیہ ہے۔ تو یہاں اس کا تھوڑا سا ایک یوں کہیں کہ ایک تھوڑا سا اس کا یہاں پہ ایک جملہ کہا گیا ہے جس کی تفصیل چوتھے باب میں آ جائے گی۔ جبکہ خلیہ خود جو ہے وہ خلیے میں موجود مادہ پروٹوپلازم زندگی کی کیمیائی اور طبعی اساس مہیا کرتا ہے۔ یعنی خلیوں کے اندر جو پروٹوپلازم ہوتا ہے، جو لیکوڈ مادہ ہوتا ہے، وہ اصل میں سیل کے اندر جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ لے کر آتا ہے، زندگی کی جو ہے بنیاد لے کر آتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں تنظیمی مدارج کے اندر جو 3 ہیڈنگز بیان کی گئی ہیں وہ ہیں تنظیم کے سالمیاتی مدارج، اس کے بعد تنظیم کے سالمیاتی مدارج، اس کے بعد تنظیم کے مالیکولی مدارج، اور اس کے بعد خلیاتی تنظیم کے مدارج۔ یہاں اس پیج پر ان 2 پیجوں کے اندر یہ 3 ہیڈنگز جو ہیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مزید تقریباً 5 ہیڈنگز جو ہیں اگلے پیج پر ہیں، لیکن جو یہاں پہ ڈائیگرام بنی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر جو ہے جو بیان کیا گیا ہے وہ ذرا مختلف قسم کا ہے۔ تو ہم اس ٹائم ابھی ان ہیڈنگز کو چھوڑ کر اس ڈائیگرام کو، اس تصویر کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ کسی بھی جاندار کے اندر جو ہے وہ سب سے چھوٹا جو پارٹیکل ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر 100 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں، یا آپ کیمیا میں بھی بہت تفصیل سے پڑھ لیں گے کہ دنیا کے اندر 100 کے قریب یا 100 سے کچھ آگے پیچھے ایلیمنٹس ہیں، جن میں سے 16 ایلیمنٹس جو ہیں وہ حیاتیاتی عناصر کہلاتے ہیں، جن میں سے 16 عناصر جو ہیں یہ حیاتیاتی عناصر کہلاتے ہیں، اور ان میں سے بھی 6 عناصر ایسے ہیں جو کہ زندگی کے بنیادی عناصر ہیں۔ یعنی 16 عناصر ہیں جو زندگی کے لیے لازمی ہیں، ان میں سے 6 عناصر جو ہیں وہ بنیادی عناصر ہیں۔ اس کا مقصد، اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو عناصر ہیں وہ ذرا کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت اہم ہیں۔ جو 6 عناصر جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں ان میں کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن، سلفر اور فاسفورس۔ اس کے علاوہ جو عناصر ہیں جیسے کہ آئرن ہے یا کاپر ہے، تانبا، زنک ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، یہ بھی بہت اہم ہیں زندگی کے لیے، لیکن یہ دوسرے درجے پہ آتے ہیں۔ جو اہم ہیں، جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور بہت ہی زیادہ بہتات میں زندگی کے اندر، زندہ جاندار کے اندر پائے جاتے ہیں اور بہت اہم ہیں زندگی کے لیے، وہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر اور فاسفورس ہیں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ ان عناصر کا جو ایٹم ہوتا ہے
وہ زندگی کا، وہ کہنا چاہیے کہ کسی بھی مدارج کا، تنظیمی مدارج کا، یا یوں کہیں کہ زندہ زندگی کے لیے جاندار کا ایک بنیادی جو ہے وہ لیول ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے سب سے چھوٹا جو لیول ہے، پھر بہت سارے ایک یا ایک سے زیادہ ایٹم مل کر جو ہے ایک مالیکول بناتے ہیں. اور مالیکول کے جو ہیں مالیکول پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، میکرو مالیکول یا مائکرو مالیکول. مائکرو مالیکول کو اردو میں خرد مالیکول کہتے ہیں، اور میکرو مالیکول کو خارد مالیکول کہتے ہیں. تو مالیکول میں سے کیا مراد ہے؟ مالیکول ایک یا ایک سے دو سے زیادہ ایٹم مل کر مالیکول بناتے ہیں. اور مائکرو مالیکول وہ مالیکولز ہیں جو کہنا چاہیے کہ بنیادی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی درجہ بندی میں وہ دوسرے مالیکولز کی مناسبت سے، میکرو کی مناسبت سے چھوٹے ہوتے ہیں. ان میں مثال گلوکوز کی ہے، پانی کی ہے. گلوکوز C6H12O6 اس کا فارمولہ ہے. اسی طرح پانی کا فارمولہ H2O ہے. تو یہ جو ہیں یہ مائکرو مالیکولز کہلاتے ہیں. پھر جو میکرو مالیکولز ہیں، ان دونوں کی مثال جو ہے بک میں یہاں لکھی ہوئی ہے. پھر جو میکرو مالیکولز ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، لیپڈز ہیں. تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہزار یا ہزار سے زائد گلوکوز کے مالیکول جو ہیں وہ مل کر کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں، سیلولوز بناتے ہیں. اسی طرح امائنو ایسڈ کے کئی ہزار جو ہیں وہ مالیکولز مل کر پروٹین کے مالیکول بناتے ہیں. اسی طرح فیٹی ایسڈس کے بہت سارے مالیکول مل کر لپڈس بناتے ہیں. تو ان میں کہنا چاہیے کہ چھوٹے مالیکولز جو ہیں وہ گلوکوز، امائنو ایسڈ اور فیٹی ایسڈز ہیں، جن کو ہم خرد مالیکول کہہ سکتے ہیں. اور بڑے مالیکولز جو ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز ہیں، جو کہنا چاہیے کہ ان کو ہم خارد مالیکول کہہ سکتے ہیں. تو یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ایٹم سے مل کر مالیکول بنتے ہیں، جن میں چھوٹے مالیکول خرد مالیکول کہلاتے ہیں، اور بڑے مالیکول جو ہیں وہ خارد مالیکول یا میکرو مالیکول کہلاتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں خلیے کی طرف. خلیے کی تفصیلی بات جو ہے جیسا میں نے کہا باب نمبر 4 میں آ جائے گی، لیکن یہاں چونکہ تنظیمی مدارج میں اس کا اہم کردار ہے، اس لیے اس کو یہاں جو ہے بنیادی طور پر رکھا گیا ہے. تو خلیہ جو ہے وہ جو ہے کئی مالیکولز سے مل کر پھر ایک خلیہ بنتا ہے. خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی تو ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیے کے اندر پہلے ہی بہت سارے آرگینلز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو سب مل کر ایک خلیہ بناتے ہیں، جن میں مختلف نام آگے آ جائیں گے. چند نام ان میں مائٹوکونڈریا، نیوکلیس اور رائبوزومز، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ مختلف آرگینیلز ہیں جو مالیکولز سے مل کر بنتے ہیں. اور پھر آرگینیلز بہت سارے مل کر جو ہیں ایک سیل بناتے ہیں. سیل کے اندر جو بنیادی جو حیات کا مادہ ہوتا ہے وہ پروٹوپلازم ہوتا ہے، جو یہاں جو بیان کیا گیا ہے. تو یہ زندگی کا بنیادی مادہ ہوتا ہے، جس میں نیوکلیس اور سائٹوپلازم ہوتا ہے. تو یوں کہیں جو یہاں بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مالیکول مل کر جو ہیں ایک خلیہ بناتے ہیں، جو کہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے. اس کے بعد ایک ہی قسم کے بہت سارے خلیے جو ہے وہ مل کر پھر جو ہے نسیجہ بناتے ہیں. ایک جیسے سیل سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی قسم کا کام کرنے والے، جیسے مسکولر سیلز ہیں تو وہ سارے مل کر وہ سارے ایک جیسے ہوں گے اور وہ مل کر خلیے بنائیں گے، مسکولر ٹیشوز، مسکولر خلیے بنائیں گے. اسی طرح نیورون کے اگر سیل ہیں تو وہ نیوروگولر سیلز ہیں، وہ نیورون کے ٹیشوز بنائیں گے. تو ایک ہی قسم کے جو سیل ہوتے ہیں وہ مل کر خلیہ بناتے ہیں. پھر مختلف قسم کے جو خلیے ہیں وہ مل کر عضو بناتے ہیں، ایک عضو بناتے ہیں. تو اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک عضو ہمارے اندر معدہ ہے، تو اسی طرح ایک عضو ہمارے اندر دل ہے،
اسی طرح ایک عضو ہمارے اندر پھیپڑا ہے، تو اگر ہم دل کی مثال لیں تو دل کے اندر مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں، مختلف نسیجے ہوتے ہیں، جو مسکولر نسیجے بھی ہیں، اسی طرح نیورل نسیجے بھی ہیں جو عصبی نسیجے کہلاتے ہیں، جو دماغ سے کنیکٹ ہوتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی سے کنیکٹ ہوتے ہیں، حرام مغز سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ مختلف قسم کے جو نسیجے ہیں جو مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب مل کر پھر ایک آرگن بناتے ہیں جس کا بنیادی طور پر ایک ہی کام ہوتا ہے۔ جیسے کہ معدہ ہے، اس کا کام جو ہے کھانے کی ڈائجیشن میں مدد کرنا ہے، اسی طرح دل ہے، اس کا کام پمپ کرنا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے نسیجے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کا ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ خون کو پمپ کرنا۔ پھر مختلف قسم کے جو عضو ہیں وہ مل کر ایک عضویاتی نظام بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے اندر ایک عضویاتی نظام جو ہے، ایک ہے ہاضمے کا نظام ہے، تو ہاضمے کے نظام میں بہت سارے عضو ہیں، جیسے کہ معدہ، آنتیں، اور اوسوفیگس، زبان۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ سب جو ہیں یہ کھانے کے ہاضمے میں مدد کرتی ہیں۔ تو ان کے یہ مختلف قسم کے آرگنز ہیں، مختلف قسم کے عضو ہیں جو مل کر ایک عضوی نظام بنا رہے ہیں جن کا بنیادی طور پر ایک ہی کام ہے۔ تو مختلف عضوی نظام کسی بھی جاندار کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیسے ہاضمے کا نظام، سانس کا نظام، پیدا کرنے کا نظام۔ تو یہ مختلف نظام ہیں کسی بھی جاندار کے اندر جو کام کرتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے جو آرگنز ہوتے ہیں اور عضو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایک مقصد کے لیے۔ جیسے کہ کسی انسان کے اندر اور بہت سے دوسرے جانداروں کے اندر بھی ہاضمے کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم موجود ہوتا ہے، نظام تنفس موجود ہوتا ہے، نظام تولید ریپروڈکشن سسٹم بھی موجود ہوتا ہے، اور اخراج کا نظام ایکسکریٹری سسٹم بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر جب بہت سارے عضویاتی نظام ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہ ایک جاندار بناتے ہیں۔ جی، تو یہ تو کہنا چاہیے کہ ایک ملٹی سیلولر یعنی کثیر خلوی ایک جاندار بناتے ہیں، جیسا کہ یہاں انہوں نے شیر کی مثال دی، اسی طرح انسان ہے، اسی طرح اور دوسرے جاندار وغیرہ ہیں جن میں نباتات اور حیوانات دونوں کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں۔ اب ہم اپنے ہیڈنگز کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس جو ہیڈنگز تھیں، ایک تنظیم کے سالمیاتی مدارج، دوسری جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے تنظیم کے سالمیاتی مدارج، تنظیم کے مالیکولی مدارج، اور خلیاتی تنظیم کے مدارج۔ اس میں جو پہلے نمبر کا ہے ایٹامک لیول آف آرگنائزیشن، اس میں یہ آتا ہے۔ دوسرا تنظیم کے مالیکولی مدارج جو ہیں اس میں میکرو اور مائکرو مالیکول آ جاتے ہیں، اور تنظیم کے جو خلیاتی تنظیم کے جو مدارج ہیں وہ جو اسٹیج ہے وہ خلیے سے لے کر کسی بھی ایک جاندار تک کا آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے جو مدارج موجود ہیں، جو اس پکچر کے اندر ہیں، اس تصویر کے اندر ہیں، وہ آبادی، کمیونٹی، ماحولی نظام اور بایوسفیر ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف آ جاتے ہیں۔ نمبر 4، تنظیم کے ٹیکسانومک مدارج۔ تنظیم کے جو ٹیکسانومک مدارج ہیں اس میں اس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمام جانداروں کی جو ہے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، ایک جماعت بندی کی گئی ہے جو کہ اسپیشی کہلاتی ہے۔ اسپیشی کے اندر بنیادی طور پر ایک جیسے دکھتے ہوئے جو جانداروں کی تقسیم رکھی جاتی ہے، اور ان میں جن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ دکھنے میں لگ بھگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ نظام تولید جو ہے کرتے ہیں، یعنی وہ آپس میں اپنے آف سپرنگز، اپنی اولاد پیدا کرتے ہیں، اور ایسی اولاد پیدا کرتے ہیں جو کہ زندہ بھی رہتی ہے اور مزید اولاد پیدا کرنے کے
قابل ہوتی ہے۔ تیسری جو اس میں چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے کروموزومز نمبر جو ہوتے ہیں جو کہ نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں، جو اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اسپیشی کے اندر تین چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دکھنے میں وہ جاندار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دکھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم انسان کی مثال لیں کہ مرد اور عورت میں کافی اعضاء میں تبدیلی جو ہے موجود ہے، لیکن دکھنے آلموسٹ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور ایک ہی اسپیشی ہونے کی یہ نشانی کہ آپس میں ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ ایسی ریپروڈکشن ایسی تولیدی نظام رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے مزید تولید کے لیے قابل ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ان دونوں کے کروموزومز جو ہیں ان کے نیوکلیس کے اندر، ان کی تعداد ایک ہے، تو یہ ایک ہی اسپیشی کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ جاندار جو کہ ایک ہی اسپیشی کے ہوتے ہیں، تنظیم کے ٹیکسونامک مدارج کے اندر وہ جاندار آتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں پاپولیشن لیول کی طرف، آبادی کے تنظیمی مدارج کی طرف۔ آبادی کے تنظیمی مدارج سے مراد وہ ہوتے ہیں جگہ ہے جہاں ایک ہی اسپیشی کے بہت سے ممبران جو ہیں، بہت سے جو فرد ہیں وہ وہاں موجود ہوں۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے طوطوں کی، طوطوں کا ایک گروہ جو کسی ایک درخت پر رہتا ہو اور وہ اس درخت کی طوطا آبادی کہلاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی آبادی، اسی طرح شیروں وغیرہ کی آبادی۔ تو ایک ہی اسپیشی کے جب بہت سارے جاندار کہیں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ پاپولیشن لیول یا آبادی کے تنظیمی مدارج کہلاتے ہیں۔ تنظیم کے کمیونٹی مدارج، اس میں مختلف اقسام کے، یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک خاص جگہ رہنے والے مختلف آبادیوں کے گروہ، یعنی اس میں مختلف اسپیشی کے لوگ جو ہیں رہ رہے ہوتے ہیں کمیونٹی میں۔ پاپولیشن لیول میں یعنی آبادی کے تنظیمی مدارج میں ایک ہی اسپیشی کے افراد رہ رہے تھے، جیسے ایک ہی جگہ بہت سارے شیر رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ بہت ساری چڑیاں رہ رہی ہوں، تو یہ پاپولیشن لیول ہے۔ لیکن جب ایک جگہ بہت سارے شیر ہیں اور وہاں چیتے بھی ہیں، زیبرا وغیرہ بھی ہیں، تو یہ اب کمیونٹی لیول میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے ماحولیاتی نظام۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسپیشیز کے، الگ الگ اسپیشیز کے لیونگ تھنگز، جاندار موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے بے جان چیزوں کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ پانی کی کیفیت کیسی ہے، مٹی کی کیفیت کیسی ہے، سورج کی روشنی کی حدت، اس کی کیفیت کیسی ہے، ہوا کی کیفیت کیسی ہے، ان تمام چیزوں کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ تین چیزیں اس طرح کہ ایک جیسی اسپیشی پہ ڈفرینٹ اسپیشی، اس کے بعد اسپیشیز کے ساتھ ساتھ لیونگ تھنگ کے ساتھ ساتھ نان لیونگ تھنگس بھی۔ اس کے بعد ہم آخر میں آ جاتے ہیں حیاتی کروی کی طرف۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں زندگی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہوتی ہے، یعنی کسی بھی سیارے کا، خاص طور پہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر زندگی موجود ہے، تو وہ حیاتی بایوسفیر لیول کہلائے گا، حیاتی کروی مدارج کہلائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈائیگرام کی طرف تاکہ ہم وہاں آسانی سے اس چیز کو سمجھ لیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخری جو جاندار آیا تھا وہ ہمارے پاس تھا شیر۔ پھر آبادی کا جو مدرج ہے اس میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں پاپولیشن لیول ہے، یہاں ایک ہی اسپیشی کے کئی سارے شیر موجود ہیں۔ پھر کمیونٹی لیول میں شیر کے ساتھ زیبرا وغیرہ اور دوسرے جاندار بھی آ گئے۔ پھر جو ماحولی نظام ہے اس میں جاندار چیزوں کے ساتھ ساتھ بے جان چیزیں بھی آ گئی ہیں، ہوا، آسمان کی، موسم کی کیفیت وغیرہ بھی آ گئی ہے۔ پھر یہ پورا کا پورا سیارہ جہاں جہاں لائف ایگزسٹ کرتی ہے وہ جو ہے بایوسفیر کہلاتا ہے۔